پاکستان جو ہے پوری طرح سے ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے کہ جب یہ اٹیک کرتے ہیں ان کو پوری طرح سے وہیں پہ منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ افغانستان نے ٹی ٹی پی کے سول آبادی کو نشانہ بنایا اور کافی افغانستان کی اس کے بعد چیک پوسٹ تباہ بھی ہوئی۔ افغانستان ایک بار پھر ایکٹیو ہوا ہے اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور پاکستان نے پوری طرح سے اس کو رسپانس دیا گیا۔ ان کا ہدف ہے ایران کو گرانا ان اینی وے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا یہ بہانے ڈائلاگ یہ ساری کہانیاں، کیونکہ اب امریکہ کے لیے مسئلہ جیسی وہ تھوڑا سا اگریسو ہونے لگتا ہے مارکیٹ گر جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے تو فیورٹ ہیں، میرے بھی فیورٹ اسٹرالوجر ہیں۔ اس ٹائم 28 اپریل 2026 اور آج منگل ہے۔ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس ٹائم پہ ہو رہی ہیں وہ آپ سب کے ناظرین سامنے ہیں کہ اسامہ علی صاحب ایک واحد سوشل میڈیا کی بات کریں، ٹی وی چینلز کی بات کریں تو ایک وہ پاکستان کے بلکہ اس ٹائم ایشیا کے وہ اسٹرالوجر سامنے آئے ہیں جن کی ایک ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہماری پریویس ویڈیو بھی کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسامہ صاحب کو جو عزت دی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی بات بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ لوگ کمنٹس جو کرتے ہیں وہ سارے کمنٹس میں اسامہ علی صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ تو آج جو خبریں آ رہی ہیں اب میں آپ کو جو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات اس طرف ہی جا رہی ہے۔ اچھا، کل عباس راکچی کی پیوٹن صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ سب کو پتا ہوگا جو خبریں آ چکی ہیں، کل کی خبر ہے۔ پیوٹن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہادری پہ بڑی تعریف کی اور انہوں نے بولا کہ ایران کے ہم ساتھ ہیں، یعنی رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان شارٹ آپ کو میں بتاؤں، اچھا امریکہ رشیا کو بول رہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور امریکہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے کسی طرح سے کہ، لیکن ان کے جو ہیڈ تھے علی لاری جانی کا نام لیا، جو ہیڈ تھے جن سے بات کی جا سکتی تھی وہ اس ٹائم آپ کو پتہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ اب بات کس سے کرے، یہ پرابلم بھی ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے، یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مان رہا یورینیم کے حوالے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ یورینیم جو ہے آپ ہمارے قبضے میں کریں، اور جو یہ چل رہا تھا معاہدہ کہ جی ہم نے جو پوائنٹس پاکستان کے ذریعے امریکہ کو دیے تھے، تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مان رہا، اور کچھ جو کارگو جہاز ہیں وہ ایران کے قریب جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور کافی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو امریکہ کی بیسز تباہ ہوئی ہیں اس کو وہ ریپیئر کروا رہا ہے، لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کا آغاز کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور اب رشیا جو ہے وہ پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایک نیا چیز سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ امریکہ کے پاس امریکہ کے جنگ کی ایران سے کوئی بھی حکمت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس جنگ سے نکلنے کا امریکہ کے پاس اب راستہ ہے، اور امریکہ اس جنگ کو جلد ختم نہیں کر سکتا۔ اسپین کے بعد اب جرمنی کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کریں گے۔ افغانستان ایک بار پھر ایکٹیو ہوا ہے اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور پاکستان نے پوری طرح سے اس کو رسپانس دیا گیا۔ پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا چھوٹی جب گزری ہے اس میں بولا تھا کہ ابھی عید آ رہی ہے تو تب تک روک لو معاملات، لیکن یہ ہمارے یہ ٹی ٹی پی والے نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا برا حال ہو، تو پاکستان برا حال کر رہا ہے کیونکہ پروکسی یہ انڈیا کی ہے اور انڈیا اس ٹائم جیلس ہوا پڑا ہے کہ پاکستان میں عزت ہو رہی ہے۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ سب سے بھی شیئر کرتا ہوں، را کا ایک اولڈ بندہ تھا تو اس میں کوئی اینکر تھی انڈیا میں، وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے سندور آپریشن، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ہار گیا، تو وہ کہتا ہارے ہی ہیں اور کیا ہوا ہے، ہماری پوری طرح سے جہاز گرائے ہیں انہوں نے، ملبہ دکھایا انہوں نے جہازوں کا، چیزیں دکھائی ہیں، تو ابھی بھی آپ مانتے ہیں ہمارے نہیں ہیں، ہم ہارے ہیں۔ یہ ان کا را کا اولڈ ایجنٹ جو یہ بات کر رہا تھا انڈیا کے اوپر، یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہی تھی ویڈیو۔ پاکستان جو ہے پوری طرح سے ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے کہ جب یہ اٹیک کرتے ہیں ان کو پوری طرح سے وہیں پہ منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ افغانستان نے ٹی ٹی پی کے سول آبادی کو نشانہ بنایا اور کافی افغانستان کی اس کے بعد چیک پوسٹ تباہ بھی ہوئی۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، انگور اڈا کے نام سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 2 خواتین اس میں شدید زخمی ہیں۔ شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی جو شہادت کی خبر نہیں آئی، لیکن یہ چیز اس ٹائم آ رہی ہے۔ ماج نیوز نے بھی یہ رپورٹ کی ہے، اور یہ ایک بار پھر جو 11 مئی جو سامہ صاحب ڈیٹ دے رہے تھے اس سے پہلے پلانٹس کی پوزیشن اب اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ابھی اپریل ختم ہو رہا ہے، مئی کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، کہ جن لوگوں نے زوڈک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہے، اس سے پچھلی ویڈیو اسامہ علی صاحب کی اپلوڈ ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں، اپنا زوڈک آپ دیکھ لیں کہ مئی کا مہینہ کیسا رہے گا۔ سبسکرائب کر لیں، ہمارے سے جڑے رہیں، اور اسامہ علی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ٹرمپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس جنگ میں سے نکلے کیسے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نکلنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ فضول کوئی
مائنڈ سیٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جنگ سے وہ نکلنے کے لیے آئے ہیں، اور شاید اس جنگ سے انہوں نے ان کا ہدف ہے ایران کو گرانا ان اینی وے. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ بہانے ڈائلاگ یہ ساری کہانیاں، کیونکہ اب امریکہ کے لیے مسئلہ جیسے وہ تھوڑا سا اگریسو ہونے لگتا ہے مارکیٹ گر جاتی ہے. اب وہ مارکیٹ گرتی ہے، پوری مارکیٹ انسٹیبلٹی آتی ہے، پوری دنیا ہل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ڈالر کا نظام ہے پوری دنیا پہ، اس کا اکنامک سسٹم ایک اکنامک سسٹم. تو اب وہ گھاٹا پڑتا ہے. اب چاہتے ہیں کہ ایران کو تباہ بھی کر دیں، ایران کو برباد بھی کر دیں، اور کسی طریقے اکنامک کرائسس بھی نہ آئے. اس لیے یہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کبھی بات تھی ہی نہیں جو آج کھلوانے کے لیے آپ لگے پڑے ہیں. یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ایشو. ایشو تو آپ نے کہا تھا حکومت کی تبدیلی ہے، وہ وہیں کی وہیں ہے. ٹھیک، ان کی نیوی تباہ، ایئر فورس تباہ، 100 جہاز، نیوی کچھ بچی نہیں. تو یہ کس نے راستہ بند کیا وہ اگر نیوی نہیں بچی تو آپ گزر جائیں، وہ تو ماری گئے تھے سارے. تو یہ صرف اور صرف بے وقوفانہ ایک وہ میڈیا کی کمپیننگ ہے. دیکھیں ہم تو بطور مسلمان اس زمین پہ نا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اللہ کے ہونے کا اقرار کیا، اور میں نے کہا کہ اس زمین کا مالک خالق تو ہی ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے. اب جب میں یہ عقیدے کا حامل ہو گیا تو اس زمین پہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک میرے امتحان اور وقت معین وقت کے لیے، اور پھر مجھے واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس ان بٹوین میری اصل فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہنی ہے. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے زندگی میں، جو میں کر رہا ہوں وہ اسی کے لیے کرنا ہے. جو نہیں کروں گا اس کی وبال جو شیطان مجھے الجھا لے گا وہ میرا اپنا کمایا. فضل خدا اپنی جگہ، یہ جو برائیاں بیماریاں کمانی یہ میری اپنی لیکنگ ہے کہ میں فیل ہوا. اب ان دونوں کے کمبینیشنز میں زندگی گزرتی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں کتنے لوگوں نے خواب بھیجا، اٹیک سے پہلے والا جیسے خاتون نے خواب بھیجا، پھر صورت فیل ایگزیکٹ بھیجی جو واقعی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی دشمنوں کے مقابلے میں. اچھا وہ بھی آ گئی. جیسے اگلے دن ایک اور خواب کا ذکر ہوا. خواب سچے خواب اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نبوت کا 40واں حصہ مانے جاتے ہیں، اس میں رہنمائی ہوتی ہے. ابھی تو لوگوں نے پاکستان اٹیک کے بھی آج کل خواب بھیجنے شروع کیے، میزائل ہاں بہت زیادہ پاکستان کی اس کے آ گیا نمبر. تو بہرحال یہ خواب سچے ہوتے ہیں. یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ان کا ذکر نہ کریں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشیں اٹھا رہے ہیں ادھر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس جنگ کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ وار شروع ہوگی. ٹھیک ہے آج ایران کا نمبر ہے، کل آپ کا نمبر ہوگا، پھر کیا کریں گے، پرسوں کسی اور کا ہوگا. شیطان کی اصل جو وار ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو برباد کرنا ہی نہیں. تو اس بات میں کنفیوز مت ہو. یہ جنگ چلنی ہے، یہ آگے بڑھنی ہے، یہ بڑھتی ہی رہنی ہے. اب یا تم نہیں یا میں نہیں کا لیول آ گیا. اور امریکہ کیوں نہ مارے، لوگ بے وقوف ہے نا جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. ٹرمپ جب کہتا ہے نا کہ میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، وہ صحیح کہتا ہے. کیونکہ اب اگر ایران رہا تو امریکہ نہیں ہے، امریکہ کا یہاں نظام نہیں ہے، امریکہ جہاز نہیں گزار سکتا. ڈالر کی حکمرانی ختم ہوگی. ٹریڈ یوان میں شروع ہو گیا. دماغ کام کر رہا ہے، ٹریڈ یوان میں شروع ہو گیا، راستہ بند ہو گیا. امریکہ کس چیز کا چودھری، اس سے کون پیٹرو ڈالر اور باقی چیزوں میں، ختم کہانی. تو اس لیے ایران کو ختم کرنا ہی مقصد ہے ان اینی وے. تو اب وہ جب ناکام در ناکام ہوا چلا جا رہا ہے تو فرسٹریٹڈ ہے. اسی لیے مذاکرات کی کھلی آفر ہے، اسی لیے فون ہر ٹائم کھلا ہے. ہمارا فون ہر ٹائم کھلا ہے، کبھی بھی کر لیں یار. مطلب جیسے میں کہتا ہوں فلک کو نمبر دے کے کہ یار اینی ٹائم فلک، او بھائی اینی ٹائم تو میرے سے بات نہیں ہو سکتی، اینی ٹائم ٹرمپ سے ہوگی، لیکن ٹرمپ نے کہا نہیں اینی ٹائم فون، آپ بس فون اٹھائیں ایران اور بات کر لیں. کیا بات ہے، اتنی ہاٹ لائن کنیکٹڈ. تو ان کے تعلقات آئیڈیل جہاں ہوتے ہیں نا، جیسے
اسرائیل اور امریکہ ہے، وہاں نیتنیاہو فون اٹھائے ٹرمپ کو کر لیں. پوائنٹ نہیں سمجھ رہے آپ. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں اتنے گوڑے سمبند ہو کہ بس فون اٹھاؤ، کبھی بھی فون کر لو یار، تمہیں کون سی اتنی آفیشیل یہ کہانیوں کی ضرورت ہے. اور جنگ میں یہ صورتحال ہو کہ میں فون اٹھا کے کروں، نہیں بھائی اس کے میکنیزم. یہ کیوں پاکستان درمیان میں تھا؟ چلو فون چک دے کر لیں دے، اتنا ادھر سے سفر، اتنا ادھر سے، آخر انہوں نے کہا بھائی بس بھائی فون ہی کر لیں بس، یعنی کہ ڈائریکٹ اس میں ہو جائے. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی نصرت اور فتح جس طریقے سے جنگ میں نظر آ رہی ہے، اس سے کم از کم ہم سب کے لیے ایک نئی، میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی ہے اور ایک یقین ہے. ہمیں تو ہر کام، ہر معاملے میں نیکی اور بدی کو دیکھنا ہے، گڈ اینڈ بیڈ کو دیکھنا ہے، اللہ اور شیطان کی فوجوں کو دیکھنا ہے، ان کو مارک کرنا ہے. بس یہی دو، جیسے کہتے ہیں نا، ڈویژنز ہیں دنیا میں. تو سر اب مصر والی سائڈ اس میں جی جو جی اب اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میڈیا کے ان کہانیوں کے چکروں میں نہ رہیں، اور اس سب سے نکل کے اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ جنگ وہ جنگ آ گئی، ہر 100 سال بعد آتی ہے. شیطان آپ لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں، انسانوں کو برباد کرنے کا انتظام کیے کھڑا ہوتا ہے. جو پھر شیطان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ ان کا خون بہا دیتے ہیں. سر جو مصر ہے وہ بھی مشقیں کرنے لگ گیا اسرائیل کے بارڈر سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ. مصر جو ہے ان کے پاس پراپر آرمی ہے اور وہ وہاں پہ جنگی مشقیں سٹارٹ کر رہا ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اوپر یہ بھی حاوی ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ مصر ایجپشن جو ہے وہ مشقیں سٹارٹ کر دی ہیں، کل کی خبر تھی یہ. ہے تو بڑی بدقسمتی ہماری کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ امید نہیں لگا سکتے کئی مسلم ممالک سے، اس وجہ سے کہ وہاں کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. حالانکہ مسلمان ہے، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ ایمان یا جذبہ ایمانی کبھی بھی جاگ سکتا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی فوج مصر کی ہے. تو مصر تو اگلی شام نہ لگاتا، اسرائیل پورا کیپچر کر کے پرے کرتا. لیکن یہاں بڑھے ہوئے رسے ہیں، یہاں سنگل لگے ہوئے ہیں، یہاں قید ہے، دماغ ہاسٹائل ہے اسی میڈیا کے ذریعے، وہاں کوئی اٹھ نہیں رہا. سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی آرمی نے تو پروف کیا جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اپنا ایک دنیا میں مقام بنا لیا، جس طرح جنگ جیتا پاکستان انڈیا سے. اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ تو ایکسپوز ہوا، جس کو سپر پاور کہا جاتا تھا. اس کی آرمی دیکھا جائے تو ایکسپوز ہوئی ایک پوری طرح سے. تو چائنا کے والے سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ ایران چائنا کو اس ٹائم پہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے آئل کے لیے، اور بنائے ہرمز بند ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے وہ کشتیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چائنا امریکہ کے خلاف بھی جائے گا، کوئی اس ٹائپ کی کنفلکٹ دیکھتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو الجھانے کے لیے ہے کہ کہیں آپ لوگ اپنے اللہ کی مدد کو نہ دیکھ لیں، آپ لوگ کہیں دیوانے نہ ہو جائیں، آپ لوگوں کو کہیں اپنے اسلام پہ یقین سا نہ آ جائے، آپ کو کہیں اپنے کلمے کا پتہ نہ چل جائے طاقت کا، کہیں آپ لوگوں کو اپنی خودآگاہی نہ ہو جائے کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کیا ہیں، آپ کا جو دین ہے وہ کتنا سچا ہے، آپ ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے حامل ہیں. اور بھائی چائنا نے ابھی تک کوئی جنگ لڑی کوئی ان بھی کے نہیں. ساتھ؟ پھر کہانیاں گیڑی جا رہے ہیں. رشیا نے ادھر بندے بھیج دیے، بولو رشیا نے ادھر کیا بھیج دیے؟ اب تعریف بھیجی، ٹویٹر نے تعریف کی. ہاں اب صرف زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران کا کریڈٹ نہ بن جائے کہیں کچھ. آنکھوں سے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، جا کے ایک بندہ گوا دیا کہ میں نے فلانا جی ڈڈا اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا چائنیز کو دیکھا بندے آپریٹ کرتے یا کچھ بھی. کہانی ہے. امریکہ کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے یوں ہو گیا، میرے سے وہ ہو گیا. اب صرف شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کا کریڈٹ نہیں بن رہا تو ادھر سے ایران کا بھی نہ بنے، اللہ کا بھی کریڈٹ نہ بنے، کریڈٹ بنے پھر ایک اور شیطان کی ٹیکنالوجی کا ان بٹوین. بس میرے گیم ادھر، میری ہاتھ میں گیند یوں یوں رہے، یوں یوں. اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت آ رہی ہے، مسلمان کہیں وہ نہ دیکھ لیں، کہیں اس کے اندر کا جذبہ جہاد کھڑا نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کی. آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ زندگی میں آپ لوگوں کو چلو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، دل پہ ایسے نظر کر کے
आप लोग 1000 दफा करें डेली, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, बस इतना। और नजर का पर्दा करें, नमाज पढ़ें अव्वल वक्त की, नजर का पर्दा, टीवी एंकर भी नहीं देखना, कोई खबरें शबरें, अव्वल वक्त की नमाज। अव्वल वक्त की पता है ना, बस 12:20 पे हुई, मौलवी बेशक 1:30 बजे कराए, जब आप 12:20 पे मुसल्ले पे हो, तेजी से। उसके बाद तस्बीहात 3, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दफा दरूद, ठीक है, 100 दफा अस्तगफिरुल्लाह, 100 दफा अल्लाह अल्लाह, ये 4 चीजें हो गई बस। और चुप हो जाए और फिर बोले ना, और देखें जहां जाते हैं सिस्टम आपके लिए हिलने लगेगा खुद ब खुद, बोलना नहीं पड़ा आप, यानी कि मैं फलक के पास आया पैसे लेने, तो मैं आके बस बैठ गया, फलक ने कहा ये लें जी, मैंने कहा फलाना काम है, रास्ते में खुद ही फलक सड़क पे खड़ा हो गया, खुद ही गाड़ी रुकी, उसने कहा आए सर बैठे ना गाड़ी में, जैसे इसका ड्राइवर हो, चलें कहाँ छोड़ूं आपको, आप गए। सिस्टम पूरी, यकीन जानो जब खुदा के होने को देखोगे ना सिस्टम को, तो जिस्म में कपकपी तारी होती है, ये झरझरी आती है यूं। वो जो लम्हात होते हैं जब आप उसके होने को देखते हो कि मुंह तो बंद है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को ये उलझाव है, उलझन है, आपको लगता है मेरा पैसा काम आएगा, आपको लगता है मेरी ताल्लुकात काम आएंगे, आप फोन निकालते हैं, आप अपनी हसब नसब, आप अपनी फैमिली, आप अपना एसेट, आप अपने ताल्लुकात, दोस्त अहबाब, इन पे मान करते हैं। कोई नहीं जी, हम तो ये कर लेंगे, हमारे पास तो ये, हमारे पास तो वो है। खुदा कहता जीरो हो के हो, कुछ नहीं हो तुम, बस मैं ही मैं हूं। इसको इस बात पे आ जाओ तो सब तुम्हारा, जीरो करो आ जाओ। क्योंकि गिनती अलिफ जो है ना, ये अव्वल जो है वहां एक एक, तो रिवर्स आओ, एक मानो बस अकेले, गिनती आगे 100 तक ना जाओ। आप कहते हैं मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा हमसाया, मेरा खानदान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ये, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा आईफोन, मेरी आजकल जो इसमें बढ़ाते जाओ, नेटवर्क, ये वो, पता नहीं कितना कुछ आपने अपना मददगार बनाया हुआ। यकीन जानो असल ईमान के लेवल पे तो शायद ये बिजली भी हराम हो जाए जिससे आप कंफर्ट लेते हो। आपको तो हवा चलवानी है, कहें या अल्लाह हवा चला, या अल्लाह मौसम ठीक कर, या मतलब उसी की उसमें रहना है बस, डायरेक्ट। ये थी मंजिल। आपने क्या किया, 100 असबाब बना के बैठे हुए और उनके बहाने बना रहे हैं। आपको रिवर्स होके सिर्फ एक पे आना था गिनती, और अपने आप को वहां एक, बस अल्लाह, और आप जीरो। यहां कहानी है सारी छुपी हुई, और आप हम उलझे हुए। तो ईरान मामले में भी लोगों को यूं ही उलझाया जा रहा कि कहीं अल्लाह की मदद देख के फलक दीवाना ही ना हो जाए। फलक का अकीदा, इन्होंने इतने साल हमें ज़हनी गुलाम बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी कुछ होती है, अल्लाह कहता है मैं ही कुछ हूं, मेरा सिस्टम कुछ है। अबाबील ने जब हाथियों पे फेंकी होगी वो जो, अब हम उसको यूरेनियम कह सकते हैं या कुछ और होगा। इतनी सी अबाबील की चूंच में इतना जरा क्या एटम का होगा। आज तो एटम देखी बैठे हैं ना, उस वक्त तो एटम का नहीं पता था कि एटम भी होता है। ये तो अब एटम एटम बनाए ना, चले देखे कि इतनी तबाहकारी होती। तो वो कंट्रोल्ड हाथी के ऊपर गिरता था और हाथी ऐसे हो जाता था जैसे खाया हुआ फूस, मतलब कोई कमर नहीं टूटती, खून के फवारे नहीं छूटते, कुछ वजन नहीं है, बस ऐसी गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इतनी सी चिड़ी उसकी चोंच में, इतना सा जर्रा वो, और वो भी अपने आप को अमेरिका समझता था। हाथियों का लश्कर उस वक्त दौर में बड़ी बलडोजर समझे जाते थे। बस सोचो तो सी मुसलमान किधर गिर गया जाके। इसको तो खड़े होना था, इसके लिए फरिश्ते, इसके लिए पूरा निजाम चलना था, क्योंकि इसने अल्लाह का होके चलना था। इसने अपने आप को गिरा लिया। अब इसको शैतान ने टेक्नोलॉजियां ये होती हैं, राफेल गिर गए, इधर F-35 गिर गए, F-16 गिर गए, ऐसी कोई लानत पड़ी हुई है मुसलमानों के दिमागों पे। अभी भी अपना अल्लाह नजर नहीं आ रहा, अभी भी अपना कलमा नजर नहीं आ रहा, अभी भी इनको कोई खुदाई मदद नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी अभी भी इनका प्यो है, आज भी टेक्नोलॉजी की मदद आ रही है। आज भी चाइना ने ये कर दिया, खुद कर लेना और भाई चाइना शाम ना डाले, अगर इतना ही ताकतवर हो तो खड़ा हो जाए ना, अमेरिका को खा जाए, रशिया खा जाए ना। 2 मिसाइल ही है ना, इनके मिसाइल तो बहुत पावरफुल हैं,
تو مار کے پرے کریں نا, راستے اپنے کھلوا لیں, کر لیں نا. اور بھائی بدماشی جو ہوتی ہے نا, جو اندر پھڑکتی ہے نا, وہ نظر آتی ہے. پھر وہ بندہ وہ لاڑی جاتے جاتے ایسی کونیاں مارتا پھر رہا ہوتا ہے. اگر اتنے یہ چائنا رشیا تو کر لیں. کسی نے جرت نہیں کی امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی, جنہوں نے کیا انہوں نے توکل اللہ. جب بھی کوئی جہاز گرتا ہے تو یہ کہتے ہیں, ایران جب جہاز گراتا ہے تو جیسے یہ جواب آتا ہے تکا لگ گیا. ٹرمپ نے بھی کہا وہ تکے سے گرا لیا. تو وہ بھائی آپ کی بات ہمارے صحیح لیے ہے تو کہ یہ چلو خبریں اللہ بھی کی دیکھ. مدد ہے نا, ہمارے لیے تو اللہ کی غیبی مدد ہے نا کہ تکے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس میزائل بھی نہیں ہے مارنے کو, جی اللہ گرا رہا ہے بس. گرا رہا ہے. عزت اللہ تعالیٰ نے ایران کی تو بنا دی ہے اس ساری چیزوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ تو بالکل بے وقوف ہیں. اللہ اور شیطان کی جو زمین پہ جنگ ہے اس کا آغاز ہوا, آپ کی انسانوں کی تباہی اور بربادی کا یہ سامان ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ جو پتہ نہیں کہاں سے سمجھ آئے گی کہ بھائی ایک بات سمجھو, جیسے میں نے اس دن کہا کہ نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز میں آپ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں ہونے کی اس کی بات ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی اسلام 360 پہ لکھے نا, آج چلیں جو بیٹھے سن رہے ہیں, اسلام 360 کے سرچ انجن میں جا کے بخاری مسلم ساری سیاستہ کی اس کو کر کے اس میں لکھیں ہاتھ باندھنا, نماز میں ہاتھ باندھنا, ساری روایتیں آ جائیں گی, پتہ چل جائے گا, نماز سرچ آ جائے گی. تو اب اس میں تو ایکسیلنس کی بات ہے صرف. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کی دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ اشارے ہی ضروری ہیں کہ وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ فلک کو کہا کہ اگر تم میں استطاعت نہ ہو بستر سے اٹھنے کی تو اشاروں سے پڑھ لو. اشاروں سے پڑھ لو. ہاں. کیوں؟ کیونکہ اب لیٹے لیٹے بھی یوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بتانا تھا صرف کہ وہ ہے بس. اسی لیے نماز کے لیے آپ لوگ چکروں میں الجھے ہوئے ہیں. اور بھئی بس پڑھو, ایک دفعہ پڑھو, اور خیالات آتے ہیں, یہ آتا ہے, وہ تو اندر کے میل گند ہے ہمارے, وہ جب تک ختم نہیں ہوں گے. لیکن گواہی تو دیتے رہو, کہیں نہ کہیں قدم ہو جائے گا. بس پڑھو, جیسے بھی پڑھنی ہے پڑھو, کھڑے ہو جاؤ, جی کپڑے یہ ہیں کپڑے, کھڑے ہو جاؤ. معاف نہیں کی, معاف ہے نماز نہیں, معاف نہیں ہے, اشاروں سے پڑھو. اب نہ ادھر وضو ہے نہ نہیں جی میرے کپڑے او بھائی اس کی گواہی کا انکار کر رہے ہو. جیسے اس کو مانتے جاؤ گے وہ ہے وہ ہے وہ ہے, وہ اپنا آپ دکھانے لگے گا. سر میں جب چھوٹا تھا مجھے نماز نہیں آتی تھی تو میں بسم اللہ پڑھتا رہتا تھا. گھر والے کہتے تھے, میں کہا کیا پڑھتے ہیں اندر, مجھے نماز نہیں آتی. وہ کہتے تم جو مرضی پڑھ لو. میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. میں بسم اللہ ہی پوری نماز میں پڑھتا رہتا تھا. اشارے مطلب وہی آپ کی بات کہ مجھے اندر نہیں پتا, اس ٹائم نماز نہیں آتی تھی تو اس ٹائم. تو یہی بات سمجھنے کی تھی کہ بس پڑھو, اشارے سے ہوتی ہے نا. ہاں ادھر تو کوئی بحث نہیں ہے, اشاروں سے بھی پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اصل صرف اس کے ہونے کا بتانا ہے, اور کوئی ویسے اس کے ہر ٹائم ہونے کا بتا رہا ہے اور اچھا ہے. زبردست. اچھا سر, یہ فراز عباس ہیں, ان کا ایک کمنٹ لے لیں. سر اگر مظفر گڑھ سیف نہیں تو پنجاب میں کوئی ایریا بتائیں جہاں موو ہو جائیں سروائیو کے لیے, جو سیف بھی ہو اور ایگریکلچر بھی ہو. دوسرا سوال ہے, رومانیہ کا ویزا کمپیئر ٹو ادر آسان ہے, اس لیے پوچھا ہے کہ وہاں جانا صحیح ہے. آپ کسی بھی اس ملک کا رخ مت کریں جہاں خدا کے نظام کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے بہتر وہ جنگل ہے جہاں آپ اپنی آزادی سے جی سکتے ہیں, جہاں کوئی نظام نہیں ہے. پہاڑوں میں گلگت بلتستان چلے جاؤ, کوئی ان کے پہاڑوں میں جو بھی وادیاں ہیں ادھر گھس جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ, وہاں جا کے اپنی آبادیاں کرو. اس میں کون سا ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ کہہ رہے ہیں پلیز گیو می کیتو ریمیڈی فار لیو ٹل دسمبر. دیکھیں لیو کو تو مسئلے پہ ہی رہنا ہے. کیتو کی دشا ہو, کیتو کی جب بھی ٹائم ہو, کیتو تو وائنڈ اپ کرواتا ہے نا آپ کے. اب کیتو نے کیا کروانا ہے؟ کیتو نے لیو کو بندے کا پتر بنانا ہے. کیتو جس ہاؤس میں آتا ہے, کیتو وہاں کے معاملات کو وائنڈ اپ کراتا ہے, ختم کراتا ہے. مطلب کیتو چھٹے گھر کا ہو, قرضہ ختم کرائے گا, کیس ختم کرائے گا, بیماری ختم کرائے گا. کیتو جدھر جائے گا وہاں کے معاملات سے معاملہ ختم. اب کیتو لگن میں آیا تو لیو تو اپنے آپ کو نواب سمجھتے ہیں, تو آج ہی اختیار کر لو. کیتو کی ریمیڈی یہی ہے. ایگو ختم کرنے آیا لیو کی میں ختم کرنے آیا, لیو ختم کر لے. میں کہتا ہوں کیتو کی دشا میں اس نے گرانا ہے, آپ لیٹ جاؤ.
مٹی میں جا کے لیٹے مارو سب سے اچھا ہے. گراؤنڈوں میں چلے جاؤ, اپنے آپ کو رول کرو, اپنے آپ کو ختم کر لو کہ میں کچھ نہیں ہوں. جیسے نفس کی موت ہے وہ کر دو جیسے ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا آپ کو کچھ بھی بچوں میں بیٹھ جاؤ جا کے, بیکار بوڑھے غریبوں میں بیٹھ جاؤ جا کے, جہاں آپ کی میم مر جائے بس آپ ان کو سنو, وہ آپ کو سمجھا رہے ہو, آپ آگے بھولے بھلے بن کے ان کی سننے لگو. مٹی پہ لیٹے مارو جا کے, گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاؤ مٹی میں, سمجھ میں مار لو بس یہی ہے. اور مسلح سے ملے گا, کیتو کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو جو دینا ہے مسلح نے دینا ہے. سر جی ایک چیز کلیئر کر دیں, یہ گولڈ پہنا ہوا آپ نے, کمنٹ آ رہا تھا مردوں پہ سونا حرام ہے, تو سامبا صاحب نے خود سونا پہنا ہوا, تو یہ ذرا کلیئر کریں یہ گولڈ نہیں ہے. نہیں پہلے دیکھ لیں, یہ کاپر ہے, یہ چمکتا ہے ایسے, ماشاءاللہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی ہے. باقی یہ ہے کہ گولڈ جو پہننے کی بات ہے نا وہ عورتوں اور بچوں تک جائز ہے. یہ امام حسن حسین علیہ السلام کے بھی پہنائے گئے ہیں سجانے کے لیے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی پلیت یا اس کی کوئی جیسے شراب ہوتی ہے یا جیسے پیشاب ہوتا ہے, یہ اس طرح سے حرام نہیں ہوتا. یہ کوئی جسم کو لگ جائے تو وہ آئرن سے منع کیا گیا, لوہے سے. لوہا جسم پہ نہیں پہنے جی, لوہے کی انگوٹھی لوہا وہ ہے جسم کے لیے خرابی, یہ اس خرابی میں نہیں آتا, ورنہ تو عورتوں بچوں کے لیے بھی منع ہوتا. آپ لوگوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بھائی جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے نا, روزہ تو پھر کھانا حرام ہوا ہوتا ہے نا روزے میں, تو کیا کہتے ہیں افطاری کے وقت ملے گا کھانا, ملے گا افطاری کے وقت. تو مردوں کو بھی کہا گیا کہ یہ جنت میں آپ کو پہنایا جانے والا وہ جو ہے سجنے سجانے والا وہ ہے, اس کو ادھر ابھی نہیں کرنا, ابھی یوز نہیں کرنا, یہ سینس ہے. نہ کہ وہ کوئی حرام کی اس کیٹیگری میں جس کیٹیگری میں پلیت ہو جاتا ہے کچھ. جیسے میں نے کہا نا آئرن کا نہیں پہننا, لوہے کو نہیں پہننا, چاندی ہی کی انگوٹھی کو سپورٹ کیا گیا کہ یہ اچھی ہے. عقیق اور یاقوت روبی, ان دو کے بارے میں حکم ہے کہ بہت زیادہ, ہر اس پہ بھی علیحدہ خیر انگوٹھیوں پہ کر دیں گے پروگرام, اور بھی اس پہ ہوا. تو لوہا نہیں پہننا, وہ حرام کی حد تک یوں وہ اس طرح سے ممنوع ہے کہ اس کے بیڈ امپیکٹ ہیں آپ پہ. جبکہ سونے کے پیچھے جو منع کرنے کی ریزن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حکم یہی ہوا کہ یہ آگے نہیں ملے گا, یہ جنت میں ملنے کی چیز ہے, اس کو ابھی نہ کرو, یہ روزے کی طرح کہ ابھی اس چکر میں نہ پڑو, آگے ملے گا. ٹھیک ہے, چلے سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. آج تو تربیت کر رہے تھے, بڑے سارے کمنٹس ہیں جو لینے والے تھے, میں ضرور لوں گا, اپنے کمنٹس کریں, کل کے پروگرام میں ہم کمنٹس بھی لیں گے. اور آج تربیت کر رہے تھے, سمجھ سے میں نے نہیں ٹوکا, کافی لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آج کا پروگرام. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.